بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ابو طلحہ اور ان کے گھر والوں کے ایثار کا ایک سبق آموز واقعہ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں بڑا دکھی فقیر ہوں، مجھے بھوک بہت ستا رہی ہے۔ آپ نے اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر کھانے کی کوئی چیز ہو تو ایک ایسے حاجت مند کے لیے بھیج دو۔ وہاں سے جواب ملا کہ قسم اس پاک ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارے یہاں اس وقت کھانے پینے کی کوئی چیز پانی کے سوا نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے کسی دوسرے گھر میں کہلا کے بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ پھر اس کے بعد دیگرے اپنے سب گھروں میں کہلا کے بھیجا اور ان سب کی طرف سے یہی جواب ملا کہ اس وقت پانی کے سوا کھانے پینے کی کوئی چیز گھر میں نہیں ہے۔ اپنے سب گھروں سے یہ جواب ملنے کے بعد آپ نے صحابہ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے کون اس بندے کو اپنا مہمان بنا سکتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی۔ انصار میں سے ابو طلحہ نامی ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کو میں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس حاجت مند شخص کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے کہا، اس وقت ایک مہمان کے لیے کیا تمہارے یہاں کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ بس اپنے بچوں کا کھانا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے اور تمہارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ابو طلحہ نے کہا، تو پھر ایسا کرو کہ ان بچوں کو کسی چیز سے بہلا کر بنا کھلائے سلا دو، اور جب ہمارا مہمان گھر میں آ جائے تو اپنے طرز عمل سے اس پر یہ ظاہر کرنا اور ایسا دکھانا کہ اس کے ساتھ ہم بھی کھائیں گے۔ پھر جب وہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور کھانا شروع کرے تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کے پاس جانا اور اس کو گل کر دینا، تاکہ گھر میں اندھیرا ہو جائے اور مہمان یہ نہ دیکھ سکے کہ ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ بس بیٹھے تو سب لیکن کھانا صرف مہمان ہی نے کھایا، اور ان دونوں میاں بیوی نے بھوکے رہ کر رات گزاری۔ پھر جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کا اور ان کی بیوی کا نام لے کر ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فلاں بندے اور فلاں بندی کا یہ عمل بہت ہی پسند آیا اور اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوا۔